باب نمبر 48۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے والے شخص کا حکم۔ ارشاد الہی ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ کیا تم کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، تو کہیں گے ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے کہ تمہارے دل لگی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی آیت اور اس کے رسول ہی رہ گئے ہیں۔ سورۃ التوبہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، محمد بن کعب، زید بن اسلم اور قتادہ رحمہم اللہ سے روایت ہے، ان سب کی روایات آپس میں مل گئی ہیں۔ ان کے الفاظ ذرا مختلف ہیں، لیکن مفہوم یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں ایک منافق نے کہا، ہم نے پیٹ کے پجاری، زبان کے جھوٹے اور میدان جنگ میں سب سے زیادہ بزدل ان علم والوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں دیکھے۔ اس کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائے صحابہ رضی اللہ عنہم تھے۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے اسے کہا کہ تو جھوٹا ہے اور پکا منافق ہے، میں تمہاری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور بتاؤں گا۔ چنانچہ عوف رضی اللہ عنہ بتانے کی غرض سے آپ کے پاس گئے، مگر ان کے آنے سے پہلے وحی نازل ہو چکی تھی۔ وہ منافق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معذرت کے لیے آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر روانہ ہو چکے تھے۔ وہ بولا، یا رسول اللہ، ہم لوگ تو محض دل بہلانے کے لیے ایسی بات چیت اور سواروں کی سی باتیں کر رہے تھے تاکہ سفر کی مشقت طے کر سکیں اور بوریت نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، وہ منظر اب بھی میرے سامنے ہے، گویا وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے کجاوے کی رسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اور پتھر اس کے پاؤں راستے سے ہٹا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے، ہم تو محض بات چیت اور دل لگی کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ کیا تم اللہ تعالیٰ، اس کی آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنسی کرتے ہو؟ تم نے ایمان لانے کے بعد یہ بات کر کے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اس کی طرف التفات فرما رہے تھے اور نہ اس پر کچھ مزید فرما رہے تھے۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، اس سے بڑا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا مذاق اڑائے وہ کافر ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو بھی ایسی بات کرے خواہ کوئی ہو، اس پر اس آیت کی روشنی میں کفر کا حکم لگایا جائے گا۔ پوائنٹ تھرڈ، چغلی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت اور خیر خواہی کرنے میں فرق ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز عفو و درگزر اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے میں فرق ہے۔ پوائنٹ ففتھ، بعض عذر ناقابل قبول ہوتے ہیں۔ باب نمبر 49۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا شکریہ۔ ارشاد الہی ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً
وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی۔ اور اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میرے لیے وہاں بھی خوشحالی ہے۔ پس کفر کرنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ یہ کیا کام کرتے رہے اور انہیں ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے۔ سورہ فصلت۔ مجاہد رحمۃ اللہ نے ھذا لی کی تفسیر میں فرمایا ھذا بعملی وانا محقوق بہ، کہ یہ مال و دولت تو میری محنت و کاوش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا مستحق ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس لفظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں لَأُرِيدُ مِنْ عِنْدِي، اس کی مراد یہ ہے کہ یہ مال تو ہے ہی میرا۔ آیت مبارکہ انما اوتیتم علی علم عندی، کہ یہ مال مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے، کی تفسیر میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے علی علم منی بوجوہ المقاسب، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ مال مجھے کمائی کے تجربے اور علم کی بدولت ملا ہے۔ دوسرے اہل علم نے اس کی آیت کی تفسیر میں کہا وہ کہتا ہے کہ یہ مال و دولت مجھے اس لیے ملا کہ میں اللہ کے علم میں اس کا اہل ہوں، اور مجاہد کے قول کا معنی بھی یہی ہے کہ یہ مال و دولت مجھے بزرگی و شرف کی بنا پر ملا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے جن میں ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی غرض سے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ برس کی مریض یعنی سفید کوڑ والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ مریض نے کہا اچھا رنگ اور خوبصورت جلد اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری رفع ہو گئی، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد مل گئی۔ فرشتے نے پھر پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے۔ راوی اسحاق کو ان دونوں لفظوں کے بارے میں تردد ہے کہ کون سا لفظ اس نے کہا، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور فرشتے نے دعا کی بارک اللہ لک فیہا، اللہ تیرے لیے اس اونٹنی میں برکت فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ یا گائے، چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے دعا کی بارک اللہ لک فیہا، تیرے لیے اللہ اس گائے میں برکت فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ نابینے کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے کہا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں، چنانچہ اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد اونٹنی نے خوب بچے دیے، گائے اور بکری نے بھی خوب بچے جنے، چنانچہ سابقہ کوڑھی کے اونٹوں سے ایک
وادی بھر گئی اور گائے اور بکری والوں کے پاس بھی گائے اور بکریوں کا میدان بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ ابرص کوڑے کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا، میں مسکین غریب آدمی ہوں، میرا ظاہرہ ختم ہو گیا ہے، آج اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ کو خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد اور اس قدر کثیر مال عطا کیا ہے، اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اس پر سفر کر کے گھر پہنچ جاؤں۔ اس آدمی نے کہا، میری ضرورتیں بہت زیادہ ہے، میں تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے کہا، غالباً میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، کیا تو ابرص کوڑھا نہ تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو انتہائی غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال عطا کیا۔ وہ بولا، یہ مال تو مجھے آبا و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اس بات میں جھوٹا ہو تو اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ پھر وہ فرشتہ اسی پہلی شکل و صورت میں گنجے کے پاس آیا اور اسے بھی وہی باتیں کہیں جو ابرص کوڑھے سے کہی تھی، تو اس نے بھی وہی جواب دیے۔ تو فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اسی پہلی شکل و صورت میں اس نابینا کے پاس آیا اور کہا، میں ایک غریب مسافر ہوں، میرا ظاہرہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر میں آج گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ کو بینائی عطا کی، اس کے نام پر آپ سے ایک بکری کا سوال ہے تاکہ اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اس نے کہا، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے میری بینائی لوٹا دی، جتنا چاہو لے جاؤ اور جو چاہو چھوڑ جاؤ۔ تو آج اللہ کے نام پر جو کچھ لے جائے میں تجھ سے کچھ نہ کہوں گا۔ تو فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، تمہارا امتحان لیا گیا، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور تیرے دوسرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، سورہ فصلت کی آیت 50 کی تفسیر جس میں ناشکر انسان کو وعید سنائی گئی۔ پوائنٹ سیکنڈ، لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي کی تفسیر۔ پوائنٹ تھرڈ، إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي کی تفسیر۔ پوائنٹ فورتھ، ان تین افراد کے اس عجیب واقعہ میں جو عظیم عبرت پوشیدہ ہے کی طرف اشارہ ہے۔ باب نمبر 50، اولاد ملنے پر اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ ارشاد الہی ہے، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح و تندرست بچہ دیا تو انہوں نے اس عنایت میں دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، پس اللہ تعالیٰ ان شرکیہ باتوں سے جو یہ کرتے ہیں بلند تر ہے۔ سورۃ الاعراف۔ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس نام میں غیر اللہ کی عبدیت کا اظہار ہو وہ حرام ہے، مثلا عبد، عمر اور عبد الکعبہ وغیرہ۔ البتہ عبد المطلب اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ اس کا معنی غلام کا ہے، یہ لفظ اس معنی میں مشتمل نہیں جو اللہ کے عبد سے مراد ہوتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب آدم و حوا علیہ السلام آپس میں ملے تو حوا حاملہ ہوئی۔ ابلیس ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکالا، تم میری بات مانو ورنہ میں اس کے سر پر 12 سینگا کے 2 سینگ بنا دوں گا، جن کی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ایسی باتیں کر کے انہیں خوب ڈرایا دھمکایا اور کہا، تم اس بچے کا نام عبد الحارث رکھنا،
چنانچہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اس کی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا۔ حوا دوبارہ حاملہ ہوئی تو شیطان نے آ کر پھر وہی بات کہی، لیکن آدم اور حوا علیہ السلام نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا۔ پھر جب حوا تیسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو شیطان پھر آیا اور وہی باتیں کرنے لگا۔ ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے بچے کی ولادت کے بعد اس کا نام عبدالحارث رکھ دیا، یعنی جعل لہ شرکاء فیما آتاہما کا معنی ہے ابن ابی حاتم ہی نے اسے بسند صحیح حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے بیان کیا ہے۔ وہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدم و حوا نے شیطان کا صرف کہا مانا تھا، اس کی عبادت نہیں کی تھی۔ نیز ابن ابی حاتم ہی نے بسند صحیح مجاہد رحمہ اللہ سے لئن آتیتنا صالحا کی تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ آدم اور حوا کو خدشہ تھا کہ مبادا ہمارا بچہ انسان نہ ہو۔ حضرت حسن بصری اور سعید رحمہم اللہ وغیرہ سے بھی اس قسم کے اقوال مروی ہیں۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، ہر وہ نام جس میں عبدیت کی نسبت غیر اللہ کی طرف ہو حرام ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، سورہ اعراف کی آیت 190 کی تفسیر جس میں شرکیہ ناموں سے منع کیا گیا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، قصہ مذکور میں جس شرک کا ذکر ہے وہ صرف نام رکھنے کی حد تک تھا، حقیقی شرک نہ تھا۔ پوائنٹ فورتھ، کسی کے ہاں صحیح و تندرست بیٹی پیدا ہو تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اسلاف امت شرک فی الطاعہ اور شرک فی العبادہ میں فرق کرتے تھے۔ باب نمبر 51، اسماء حسنیٰ کا بیان۔ ارشاد الہی ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہے، پس تم اسے انہی ناموں سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد قجی کرتے ہیں۔ حاشیہ، صحیح البخاری کتاب الدعوات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 99 اسماء حسنیٰ ہے، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ایک ہے اور طاعت کو پسند کرتا ہے۔ جامع ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے یہ 99 اسماء حسنیٰ بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں الحاد کا معنی شرک نقل کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی کا قول ہے کہ مشرکین نے اللہ سے اللات اور العزیز سے العزیٰ مشتق کیا ہے۔ ابن ابی حاتم۔ اعمش کا قول ہے کہ اسماء الہی میں الحاد سے مراد یہ ہے کہ وہ ان میں ایسے ناموں کو بھی داخل کر جاتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اثبات ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ تعالیٰ کی سب نام اچھے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، اسماء حسنیٰ کے ذریعے دعا مانگنے کا حکم آیا ہے۔ پوائنٹ فورتھ، جو جاہل اور ملحد ان کا انکار کرے ان سے معارضہ نہیں کرنا چاہیے۔ پوائنٹ ففتھ، اسماء الہی میں الحاد کی تفسیر بیان ہوئی۔ پوائنٹ سکستھ، الحاد کرنے والوں کے لیے وعید تحدید کا پتہ چلا۔ باب نمبر 52، السلام علی اللہ کہنے کی ممانعت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نماز میں جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو ہم السلام علی اللہ من عبادہ، السلام علی فلان و فلان، اللہ تعالیٰ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، فلاں فلاں شخص پر بھی سلام ہو کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
السلام علی اللہ نہ کہا کرو کیونکہ اللہ تو خود السلام سلامتی والا ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، سلام کی تفسیر و وضاحت بیان ہوئی۔ پوائنٹ سیکنڈ، یہ کلمہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے تحفہ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا درست نہیں۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ نہ کہنے کی علت و سبب کا پتہ چلا۔ پوائنٹ ففتھ، اس تحیہ کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ کے لیے زیبا اور لائق ہے، یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ باب نمبر 53۔ اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے کہنے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یوں دعا نہ کرے کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، یا اللہ تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پورے وثوق سے سوال و دعا کرے، کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے اور اس پر دبا ڈالنے والا نہیں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ اور چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی رغبت اور خواہش کرے، کیونکہ اس کے ہاں کوئی چیز بڑی نہیں۔ صحیح مسلم۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، دعا میں استثناء کی ممانعت، یعنی یوں نہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دعا میں استثناء کی ممانعت کی علت بیان ہوئی۔ پوائنٹ تھرڈ، پورے وثوق سے دعا کرنے کا حکم ہے۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی رغبت و خواہش کرنے کا حکم ہے۔ پوائنٹ ففتھ، اللہ تعالیٰ سے بڑی بڑی رغبت و خواہش کرنے کے حکم کی علت کا پتہ چلا ہے۔ باب نمبر 54۔ میرا غلام یا میری لونڈی کہنے کی ممانعت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے غلام کو یوں نہ کہے کہ اپنے رب آقا کو کھانا کھلا، اپنے رب آقا کو وضو کرا، بلکہ یوں کہے میرا سردار، میرا آقا، اور تم میں سے کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو میرا بندہ یا بندی نہ کہے، بلکہ یوں کہے میرا خادم، میری خادمہ اور میرا غلام۔ صحیح مسلم۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، و عبدی و امتی، میرا غلام اور میری لونڈی کے الفاظ کہنا منع ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، کوئی غلام اپنے آقا کو ربی، میرا رب، نہ کہے، اور نہ کسی غلام کو یوں کہا جائے کہ اطعم ربک، اپنے رب کو کھانا کھلا۔ پوائنٹ تھرڈ، مالک اور آقا کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ عبدی اور امتی کے بجائے فتیٰ یا فتاتی اور غلامی کے الفاظ استعمال کرے۔ پوائنٹ فورتھ، غلام کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے آقا کو سیدی اور مولائی کے الفاظ سے پکارے۔ پوائنٹ ففتھ، اس میں اصل مقصود یہ ہے کہ عقیدہ توحید مکمل طور پر پختہ ہو، حتیٰ کہ الفاظ کے استعمال میں بھی توحید کے پیش نظر احتیاط شرط ہے۔ باب نمبر 55۔ اللہ کے نام پر سوال کرنے والے کو خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے کچھ نہ کچھ دو، اور جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دو، اور جو شخص تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرے تم بھی اسے اس کا بدلہ دو۔ اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی بسند صحیح۔ مسائل۔ پوائنٹ فرسٹ، جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دی جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو شخص اللہ کا نام لے کر سوال کرے اسے کچھ نہ کچھ دینا چاہیے۔ پوائنٹ تھرڈ، دعوت قبول کرنے کا حکم۔ پوائنٹ فورتھ، کسی کے حسن سلوک کا بدلہ دینا چاہیے۔ پوائنٹ ففتھ، جو شخص احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا ہو
وہ محسن کے حق میں دعا ہی کر دے۔ پوائنٹ 6، محسن کے حق میں اس قدر دعا کرے کہ یقین ہو جائے کہ اب بدلہ چکایا جا چکا ہے۔ باب نمبر 56، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر صرف جنت مانگی جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر جنت کے سوا کچھ نہ مانگا جائے۔ رواہ ابو داود۔ مسائل۔ پوائنٹ 1، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر سب سے بڑی مقصود و مطلوب جنت کے علاوہ کچھ نہ مانگا جائے۔ پوائنٹ 2، اللہ کے لیے چہرہ کا اثبات ہو رہا ہے۔ باب نمبر 57، کسی پریشانی کے بعد اگر کہنے کا حکم۔ ارشاد الہی ہے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ یہ لوگ کہتے ہیں اگر ہمارے بس میں کچھ ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ سورہ آل عمران۔ نیز ارشاد ہے، الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو گھروں میں بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائیوں کی نسبت جنہوں نے اللہ کے راہ میں جانیں قربان کی، کہنے لگے کہ اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے۔ سورہ آل عمران۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس چیز کے حرص کر جو تیرے لیے مفید ہو اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ اور عاجز ہو کر نہ بیٹھ جا، اور اگر تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی آ پہنچے تو یوں نہ کہہ کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو کیا، اس لیے کہ اگر کہنا شیطانی عمل دخل کا سبب بنتا ہے۔ صحیح مسلم۔ مسائل۔ پوائنٹ 1، سورہ آل عمران کی 2 آیات 154 168 کی تفسیر، جس میں کلمہ اگر کہنے والوں کا تذکرہ ہے۔ پوائنٹ 2، کسی مصیبت اور پریشانی کے آنے پر اگر منع ہے۔ پوائنٹ 3، اگر کہنے کی ممانعت کی علت کہ اس سے شیطانی عمل دخل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پوائنٹ 4، اچھی گفتگو کی طرف رہنمائی ہے۔ پوائنٹ 5، مفید چیز کا شوق و حرص کرنے اور اس سلسلے میں اللہ سے مدد مانگنے کا حکم ہے۔ پوائنٹ 6، اس کے برعکس عاجز بن کر بیٹھ رہے سے ممانعت منع کیا گیا ہے۔ باب نمبر 58، ہوا اور آندھی کو گالی دینے کی ممانعت۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا کو گالی نہ دو، جب تم ناپسندیدہ ہوا دیکھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انا نسألک من خیر ہذہ الریح، اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا اور جو اس میں ہے اور جس کا اسے حکم دیا گیا ہے کہ بہتری اور بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم اس ہوا کی شر اور جو اس کے اندر شر ہے اور جس شر کا اسے حکم دیا گیا ہے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ مسائل۔ پوائنٹ 1، ہوا کو گالی دینے سے منع کیا گیا ہے۔ پوائنٹ 2، اس میں اس بات کی رہنمائی کی گئی ہے کہ جب انسان کو کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئے تو نفع مند چیز کا سوال کرے۔ پوائنٹ 3، اس میں یہ رہنمائی بھی کی گئی ہے کہ یہ ہوا از خود نہیں چلتی بلکہ یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ پوائنٹ 4، اس میں یہ بیان بھی ہے کہ ہوا کو کبھی بھلائی اور کبھی نقصان کا حکم ہوتا ہے۔ باب نمبر